بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی دوستو، کیسے ہو سب؟ خیریت؟ یہ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبوی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، مانتا ہوں میں ان سب کو مگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ جی دوستو، کیسے ہو سب؟ خیریت؟ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا اپنا مرزا تنویر۔ سب سے پہلے اپنے چینل کو کرنا ہے سبسکرائب کرنے کے بعد اپنے بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے تاکہ جو ویڈیو میں آپ کے لیے بناؤں اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے اور آپ میری ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو بہت زبردست ہے، بڑی زبردست ہے، پوری ویڈیو دیکھنی ہے، اسکپ نہیں کرنا ویڈیو کو۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آج آپ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کافی حد تک میری اس ویڈیو سے مطمئن ہوں گے۔ دوستو، آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ہمارا دورہ معیار۔ ٹھیک ہے، آپ مہک ملک کو سب جانتے ہو۔ مہک ملک جو ہے ایک شیمیل ہے، اس کو جناب ایک فنکشن پہ جب انوائٹ کیا جاتا ہے تو اس کو جناب پہلے وہ انوائٹ کرنے کے بھی پیسے لیتی ہے۔ اس کے بعد جناب جب اس کو انوائٹ کیا جاتا ہے تو جب اس کا ڈانس کروایا جاتا ہے تو لاکھوں کروڑوں، جیسا کہ آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں، لاکھوں کروڑوں لوگ جناب پیسے پھینکتے ہیں اور ایسے پیسے لوگ پھینکتے ہیں جناب جیسے پاکستان دنیا کا سب سے امیر ترین ملک جو پاکستان ہے اور یہاں کے جو رہنے والے جو لوگ ہیں، ٹھیک ہے، وہ دنیا کے امیر ترین ہیں۔ یہ ایسی قوم ہے، ان پہ تو کبھی قرضہ چڑھا ہی نہیں ہے۔ جب آپ کوئی مائک لے کے چلا جاتا ہے بازار میں تو یہ رونا ڈالتے ہیں کہ جناب جی ٹماٹر اتنے مہنگے ہو گئے، پیاز اتنے مہنگے ہو گئے، گھی اتنا مہنگا ہو گیا۔ لیکن جیسے ہی جناب ان کو موقع ملتا ہے، یہ مہک ملک جب بلاتے ہیں تو جناب یہ ان کو کوئی پیاز یاد نہیں رہتا، کوئی گھی نہیں یاد رہتا، کوئی تیل یاد نہیں رہتا، ان کو جناب پیسے پھینکتے ہیں۔ ابھی چیچا وطنی بھی تھوڑے دنوں کی بات ہے، تھوڑے دن پہلے کی بات ہے۔ چیچا وطنی کا ایک واقعہ ہے کہ چیچا وطنی میں جناب مہک ملک کو بلایا گیا تو ایک بندے نے جناب لاکھوں روپے اس پہ پھینک دیے۔ تو جب اس کے پاس پیسے ختم ہوئے تو وہ بھاگا ہوا گیا۔ اس کے پاس ایک بڑا سا کٹا کھڑا تھا، اس نے جناب اونے پونے داموں میں اس کو فروخت کیا۔ فروخت کرنے کے بعد وہ پیسے لے کے بھی اس نے مہک ملک پہ ڈال دیے۔ دوستو، بحیثیت مسلمان ہم لوگ کس طرف چل پڑے ہیں؟ یہ ہمارا طرز عمل نہیں ہے، جس طرف ہم جا رہے ہیں یہ ہمارا طرز عمل نہیں ہے۔ آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، آپ کو ایسے ہزاروں لوگ ملیں گے جو بامشکل ایک وقت کا کھانا ملتا ہے ان کو، ٹھیک ہے، تو ان کی طرف تو ہم نے کبھی دیکھا نہیں ہے، ٹھیک ہے، کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ یار وہ کس طرح زندگی گزار رہا ہے، بلکہ ہم اپنی مستی میں ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ اگر ہمسایہ ہمارا بھوکا ہو تو ہم پہ جنت واجب نہیں ہوتی بلکہ ہم پہ جنت حرام ہو جاتی ہے۔ تو آج کل جو ہمارا معاشرہ ہے وہ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہمارے ہمسائے کے گھر میں کچھ پکا ہے یا نہیں پکا، بس ہر بندہ اپنی مستی میں لگا ہوا ہے۔ دوستو، آپ سے ایک واقعہ شیئر کرتے ہیں۔ دوستو، واقعہ یہ حقیقت پہ مبنی ہے، اخبارات پہ بھی آیا ہے، الیکٹرانک میڈیا پہ بھی آیا ہے، سوشل میڈیا پہ تو بڑا یہ گردش کیا ہے۔ ایک مزدور جس کے 4-5 بیٹے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بیٹیاں اور بیٹے ہوتے ہیں، ایک دیہڑی دار، وہ دیہڑی پہ جاتا ہے، شام تک وہاں بیٹھا رہتا ہے، کوئی مزدور اس کو لینے نہیں آتا کام پہ۔ شام کو جب وہ جاتا ہے تو بیوی دیکھتی ہے، بچے دیکھتے ہیں تو وقتی طور تو وہ چپ کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرے دن جناب پھر وہ جاتا ہے تو بڑی کوشش کرتا ہے کہ کوئی بندہ اس کو تھوڑے پیسوں میں بھی لے جائے، لیکن کیونکہ ستم ظریفی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں بے روزگاری کی شرح جو ہے دن بہ دن بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے اور یہ لمحہ فکریہ ہے، ٹھیک ہے، بہت لمحہ فکریہ ہے۔ مہنگائی نے انسان کی کمر توڑ دی ہے۔ مزدور طبقہ خاص طور پہ بہت زیادہ پریشان ہے۔ ابھی دیکھ رہے ہیں کہ بارشوں کا سیزن ہے، بارشیں ہو رہی ہیں، تو کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ جو مزدور لوگ ہیں وہ کس طرح اپنی زندگی کو مینج کر رہے ہیں، کس طرح وہ زندگی کو گزار رہے ہیں؟ یہ سوچنے والی باتیں ہیں۔ ہم مہک ملک کو تو بلاتے ہیں تو جناب اس پہ نوٹوں کی برسات کر دیتے ہیں، لیکن جب کوئی ہم سے غریب آدمی آ کے، مزدور آدمی ہم سے 10 روپے بھی مانگتا ہے تو
تو ہماری جان نکل جاتی ہے. تو یہ ہے دورہ معیار. اس دورہ معیار سے ہمیں بچنا چاہیے. اچھا، بات کر رہے تھے وہ مزدور کی. دوسرے دن بھی جناب اس کو کچھ نہیں ملتا، کوئی مزدوری پہ لے کے نہیں جاتا، کھانے کو بھی گھر میں کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، بچیاں جو ہے وہ اپنے باپ کی رستہ دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ کب ہمارا باپ آئے گا، کب ہمیں آ کے وہ جناب کھانا کھلائے گا، ہمیں کچھ چیزیں لے کے دے گا. بچوں کا تو کوئی گناہ نہیں ہوتا نا، کوئی گناہ نہیں ہوتا. وہ تو ننھے پھول ہوتے ہیں، معصوم سے ہوتے ہیں، بڑے پیارے پیارے سے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ماں باپ کی جان ہوتے ہیں. تو جب باپ دیکھتا ہے بیچارہ آ کے سو جاتا ہے، کچھ نہیں ہوتا گھر میں پکانے کو، تو تیسرے دن کا جناب جب جاتا ہے تو تیسرے دن بھی اس کو مزدوری نہیں ملتی. جب تیسرے دن مزدوری نہیں ملتی تو وہ بڑا پریشان ہوتا ہے، دل دکھی ہوتا ہے، پاؤں اس کے بھاری ہو جاتے ہیں. گھر کو جانے کو جب گھر جاتا ہے تو بہت مشکل سے گھر جاتا ہے. بیوی کو سب بتاتا ہے کہ 3 دن سے جناب مزدوری پہ نہیں جا رہا. جو عزیز دوست رشتہ دار جو ہوتے ہیں ان سے مانگتا ہے، وہ بھی نہیں دیتے. دوستو، کبھی آپ نے غور کیا ہے جو ہمارے رشتہ دار ہیں، جب بندہ زندہ ہوتا ہے اس وقت یہ کبھی نہیں پوچھتے کہ جناب ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہے، آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے. جیسے ہی بندہ مر جاتا ہے یہ دیگیں بھی دیتے ہیں، فروٹ بھی دیتے ہیں جناب، یہ پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں اور لڑتے ہیں جی آج ہم نے کھانا دینا ہے، ہم نے. ارے یار، جب زندہ ہوتا ہے انسان اس وقت آپ اس کو اتنا پروٹوکول کیوں نہیں دیتے؟ اس وقت اس کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے، مرنے کے بعد اس کو کیا فائدہ؟ یہ ہمارا دورہ معیار ہے، ہمیں اس سے بچنا پڑے گا. اگر نہ بچیں گے تو ہم تباہی کی طرف تو پہلے ہی جا رہے ہیں، مزید بڑھتے جائیں گے. اب ہوتا یہ ہے کہ وہ مزدور جو ہوتا ہے وہ اپنی بیوی کو بتاتا ہے کہ مجھے مزدوری نہیں مل رہی، میں اپنے رشتہ داروں کے پاس بھی گیا ہوں، ٹھیک ہے، تو مجھے کسی نے کچھ نہیں دیا، بہن بھائیوں کے پاس بھی. اب پلاننگ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے 4 بچوں کو لے کے جاتے ہیں اور دریا میں چھلانگ لگا دیتے ہیں. دوستو، یہ حقیقت پہ مبنی واقعہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر کوئی کہے نا شک ہے تو یہ حقیقت ہے، یہ واقعہ ہو چکا ہے. ہمارے اخبارات میں بھی آیا ہے، الیکٹرانک میڈیا پہ بھی آیا ہے جناب، سوشل میڈیا پہ بڑی گردش کی ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ اس واقعے کا اصل ذمہ دار کون ہے؟ ہم سب ہیں، اس میں میں بھی شامل ہوں، آپ سب شامل ہیں. اگر ہم منصفانہ طور پر اپنے جو چھوٹے لوگ ہیں، جو مزدور طبقہ ہے، ان کا ہاتھ بٹائیں، ان کی مدد کریں تو یقین مانیں کبھی کسی غریب کو دریا میں چھلانگ نہیں لگانی پڑے گی، کبھی وہ اپنے بچوں کو نہر پہ چھلانگ نہیں لگائے گا. جان سب کو پیاری ہوتی ہے، لیکن کیونکہ ہم لوگ اپنی نفسا نفسی میں بہت آگے نکل چکے ہیں، ہمیں کسی کی پرواہ ہے ہی نہیں ہے. کوئی مرتا ہے مر رہے، کوئی جیتا ہے جی. تو یہ جو ہے نا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ایک نشانی ہے. ٹھیک ہے، احساس جو ہے ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے نا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ عبادت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں. ٹھیک ہے، تو احساس جب انسان کے اندر سے ختم ہو جاتا ہے تو پھر وہ انسان نہیں رہ جاتا، بلکہ وہ جانور بن جاتا ہے. جانوروں میں بھی انسان ہے، احساس ہوتا ہے. آپ نے اکثر ڈاکومنٹری فلموں میں دیکھا ہوتا ہے، شیر جو ہے وہ جو ہرن کا بچہ ہوتا ہے اس کو نہیں کھاتا، اس سے پیار کر رہا ہوتا ہے، اس کے اندر بھی پیار کا مادہ ہوتا ہے. لیکن کیونکہ ہم انسان ہیں، ہمارے اندر یہ ساری چیزیں ختم ہو چکی ہیں. اور جیسے جیسے ہم ماڈرنٹی کی طرف جا رہے ہیں، جیسے جیسے ہم اپنی تہذیب کو بلاتے جا رہے ہیں، ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں. ہم نے اس کو ٹیلنٹ کا نام دے دیا ہے. ٹھیک ہے، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت تباہی کے بالکل ہم قریب پہنچ چکے ہیں. تو یہ قیامت دور نہیں ہے، قیامت ہمارے بالکل نزدیک آ چکی ہے. ہمیں شعور نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں چل رہا. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں نا دورہ معیار کس طرح ہے. ایک طرف جو مہک ملک ہے، جو شی میل ہے، اس پہ لاکھوں روپے ہم لٹا دیتے ہیں. ایک طرف جو ہمارے آس پاس جو مزدور طبقہ ہے، ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ان کو کچھ ان کے پاس کھانے کو کچھ ہے یا نہیں. تو یہ دورہ معیار انسان کو تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے. کوشش کریں ہمارے ارد گرد جو بڑے بڑے محلات والے ہیں، جو بڑی بڑی کوٹھیوں والے ہیں، جو اپنے سے چھوٹے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کا خیال کیا کریں. یار، جنت کما لیں، دنیا میں جنت آپ کو مل جائے گی. اوپر والی جنت تو پتہ کب ملے گی یا نہ ملے گی، آپ دنیا میں بھی جنت کما سکتے ہیں.
تو یہ ساری چیزیں جو ہیں میں اس واقعے کو شیئر کرنے بہت جلد دل سے شیئر کر رہا ہوں، کیونکہ جب سے میں نے یہ خبر سنی ہے، جب سے میں نے یہ خبر کو پڑھا ہے، جب سے میرے کانوں میں یہ اس طرح کی جو میں جب دیکھتا ہوں یا سنتا ہوں یا میرے کانوں میں یہ آواز پڑتی ہے تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس وقت تقریباً ہر سوسائٹی میں ہر بندہ پریشان ہے، خاص طور پہ سفید پوش جو عملہ ہے، سفید پوش جو بندہ ہے وہ تو بہت زیادہ پریشان ہے، وہ اپنی پریشانی کسی سے شیئر بھی نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید میں کہا گیا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ آپ سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے، تم لوگ ان کو ان کے چہروں سے پہچان لو گے۔ یہ سفید پوش عملے کے بارے میں جس میں ہم سب شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ اپنی انا کی خاطر پھر رہے ہیں، کچھ لوگ لیکن پریشان صاحب ہیں، چھوٹا پریشان ہے، بڑا پریشان ہے، بڑا ذمہ دار بھی پریشان ہے، چھوٹا ذمہ دار بھی پریشان ہے۔ تو پریشانیاں اس وقت تک ختم نہیں ہوں گی جب تک ہم لوگ آپس میں ان کو بانٹیں گے نہیں، جب تک ہم آپس میں پیار محبت سے نہ رہیں گے، جب تک ہم لوگ ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک نہیں ہوں گے، جب تک ہمارے اندر احساس کا مادہ پیدا نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک سچا واقعہ تھا جو آپ سے شیئر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ خدا را ایسے اگر آپ کے ارد گرد آپ کو ایسے نظر آتے ہیں تو ان کی مدد کر دیا کریں، اللہ کی رضا کی خاطر مدد کر دیا کریں، بجائے مہک ملک پہ آپ پیسے جو پھینکتے ہیں ان کو چھوڑیں، آپ ان کی مدد کر دیا کریں۔ یقین مانیں جب آپ کو رات کو سوئیں گے، یقین مانیں آپ کو بڑی خوبصورت نیند آئے گی، آپ کے دل میں ایک عجیب سا سکون ہوگا، وہ سکون آپ کو مہک ملک پہ پیسے پھینکنے کے بعد نہیں آئے گا، وہ صرف غریبوں کی مدد کرنے پہ آئے گا۔ وہ میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا۔ تو جیتے رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، چینل کو لازمی سبسکرائب کیا کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، قائد اعظم پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔